گیا نور رمضان. السلام علیکم خواتین اور حضرات، سپریم بریک کے بعد ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. بریک سے پہلے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری کا ذکر تھا. مولانا صاحب سے درخواست کروں گا وہیں سے بات کو جوڑتے ہیں. آپ بہت خیال رکھتے ہیں اور ہمیشہ کہتے ہیں کہ وہ بات رہ جاتی، اس لیے میں چاہ رہا تھا ہم وہیں سے جوڑیں سوالات سے پہلے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حالانکہ میں تفصیل سے نہیں سنا رہا ہوں، کراچی والے جو سننا چاہیں اس جمعے کو آئیں، انشاءاللہ میں مسجد میں پورے تفصیل سے بیان کروں گا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ داخل ہونے لگے تو جبریل امین کو اللہ نے بھیجا، جاؤ میرے محبوب سے پوچھو راضی ہے. اللہ اکبر. فرمایا اس وقت تک واپس نہ آنا جب تک وہ راضی نہ ہو جائیں. تو یہ مسلمانوں کو بڑی عزت ملی. پھر میں نے جو بات آخری کرنی ہے کیونکہ یہ واقعہ بہت طویل، وہ جو 70 قیدی آئے تھے وہ سب قرابت دار تھے آپس میں ایک دوسرے کے. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس اس میں شامل، لیکن ان سے گھر والوں جیسا سلوک کیا گیا. ان کی کراہیں جو بازو باندھے ہوئے تھے اس کی وجہ سے جو آہ نکلتی تھی، میرے نبی کو نیند نہیں آئی، حالانکہ وہ دشمن اس وقت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کی رسیاں کھول دو، ان کے ہاتھ کھول دو، ان کو بانٹو، کپڑے پہناؤ، ان کو کھلاؤ. یہ سلوک کیا، وہ محبت. کتنے ان میں سے مسلمان ہوئے، کتنوں کو بغیر کسی کے چھوڑ دیا. کچھ کو کہا جن کو لکھنا آتا ہے وہ سکھائیں، وہ بچوں کو لکھنا سکھا دیں، اور باقی کو فدیہ لے کے چھوڑا گیا. حضرت عباس کو کہا فدیہ منگایا، انہوں نے کہا میرے پاس کچھ نہیں. فرمایا جب مکہ سے چلے تھے میری چچی کو سونے کی اتنی اینٹ دے کر آئے تھے یا نہیں؟ وہ حیران کہ میں یہاں ہوں اور آپ وہاں تک دیکھ رہے. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے. تو اس میں بہت سے ہمارے لیے ایسے پیغام ہیں. یہ دن اتنا اہم ہے، مسلمانوں کو اجتماعی طور پر اس کو منانا بھی چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے. یہ اسلام کی سربلندی کی وہ پہلی یادگار ہے جس نے رہتی دنیا تک ثابت کر دیا مسلمان تعداد میں، اسلحے میں کم ہوں مگر ایمان میں مضبوط ہوں گے تو ہمیشہ فاتح رہیں گے. یقیناً. احیاء بدر کے حوالے سے بھی میں ضرور چاہوں گا کہ آج میں کیسے اپلائی ہم کر سکتے ہیں، جب ایک طرف فتح کا وعدہ فرما دیا اور رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح اللہ کے حضور دعا مانگ رہے ہیں. اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور میں ضرور مولانا صاحب کی طرف جاؤں گا. حضرت صاحب ثانیہ نے راول پنڈی سے ایک سوال کیا. انہوں نے کہا کہ میری ایک ٹانگ مصنوعی ہے، تو جب کبھی میں نے اس ٹانگ میں جوتا پہنا ہوتا ہے تو کیا اس حالت میں نماز ہو سکتی ہے؟ اگر وہ صاف ہے. صاف ہے. کیونکہ ایسا جوتا کسی اور کو بھی کبھی نماز پڑھنی پڑ جائے تو ایسا جوتا جو مڑ سکے، ٹھیک، اور صاف ہو. ٹھیک. اور وہاں جوتا نہ اتار سکتے ہوں وہاں تو اس کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں. شرط یہ کہ صاف ہو اور مڑ سکے، یعنی اس میں انگلیوں کا وہ کرو وغیرہ آ سکے. اگر اکڑا ہوا ہے تو پھر نہیں ہوگا. صحیح. لیکن کچھ کا وہ حصہ ہی ہوتا ہے ٹانگ کا، وہ ٹانگ کا وہ حصہ اس کے ساتھ لگا ہوا، اس میں کوئی ناجائز چیز نہیں لگی ہوئی، ناپاک چیز نہیں لگی ہوئی، پڑھ سکتی. بالکل ٹھیک. ایک سوال نازیہ بی بی نے کیا ہے، بلکہ ایک فون کال کی طرف بھی بڑھتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب قضا نماز کا طریقہ بتا دیں اور نیت کیا کرنی ہوگی. میری جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں میں اندازہ کر سکتا ہوں، دعویٰ نہیں کر سکتا. تو جب بھی کوئی نماز، مثلا میں نے روزانہ کی 5 قضا پڑھنی ہے تو یہ میری پہلی فجر قضا، ٹھیک ہے جی، وہ ادا ہو گئی تو اس کے بعد جو ہوگی وہ پہلی ہو جائے گی. تو یہی کہ میری پہلی ظہر قضا، وہی نیت ہے اللہ کے لیے اور تمام الفاظ وہی ہیں، صرف قضا کا لفظ. بالکل ٹھیک. اور دعا اللہ سے یہ کریں کہ یا اللہ اس قضا کو قبول فرما لے تاکہ میری وہ ادا شمار ہو جائے. میں نے آسانی بتائی تھی کہ تیسری چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کی جگہ سبحان اللہ 3 مرتبہ پڑھ لیں، تسبیحات رکوع سجدے میں 1 مرتبہ پڑھ لیں. بالکل ٹھیک. ایک فون کال ہے ہمارے پاس. جی السلام علیکم.
مولانا صاحب سے میں نے استخارہ کے بارے میں پتہ کرنا تھا جی پوچھیے. کہ استخارہ میں وہ کہتے ہیں آپ دعا کر کے سو جائیں, ضروری نہیں کہ خواب آئے, بس آپ کے کام خود بخود وہ ہو جاتا ہے جو اچھا ہو. لیکن اگر دو راستے ہوں اور ایک طرف آپ کا اپنا دل بھی چاہتا ہو تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ بی بی استخارہ ہر چیز کے لیے نہیں کیا جاتا. آج کل چھوٹی سے چھوٹی بات پہ استخارہ کاروبار بن گیا ہے, اللہ معاف کرے. استخارہ کچھ خاص باتوں میں, مثلا آپ نے کوئی لمبا سفر کرنا ہوتا تھا, اس زمانے میں لوگ کر لیتے تھے, شادی بیاہ یا جائیداد کے بارے میں ہر چیز. اور نیک کام میں تو استخارہ ہوتا نہیں ہے کہ میں استخارہ کروں کہ حج پہ جاؤں یا نہ جاؤں, میں قرآن کریم پڑھوں یا نہ پڑھوں, خیرات کروں, ان چیزوں پہ نہیں. تو اصل استخارہ سنت طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کیا, 7 راتیں عشاء کے بعد دعا پڑھ کے سو جائیں. جو خواب آئے گا خود اگر سمجھ سکتے ہیں تو ٹھیک, ورنہ عالم کو سنائیں, وہ تعبیر بتا دے. 7 راتیں ہیں, پہلی رات میں خواب آ گیا, باقی راتیں نہ کیجئے. اور اگر آپ کو چاہیے کہ نہیں میں زیادہ دیکھوں تو آپ کرتے رہیں. تو یہ سنت طریقہ ہے. باقی جتنے طریقے ہیں وہ علماء کے آسانی کے لیے بتائے ہوئے, لیکن سنت طریقہ وہی ہے, اور اس میں اللہ کی طرف سے رہنمائی. استخارہ کے معنی ہی اللہ سے بھلائی چاہنا, رہنمائی چاہنا, اس کے معنی ہی یہی ہیں. تو اللہ سے بھلائی چاہتے ہیں کہ یا اللہ اس میں ہمارے لیے جو بہتر ہے ہماری رہنمائی فرما دے. تو اس میں یہ نہ کہا جائے کہ خواب نہیں آئے گا, خواب آتا ہے, اسی میں رہنمائی ہوتی ہے. اور مولانا صاحب جو رزلٹ ہو اس کو پھر فالو بھی کرنا ہے, اس کے خلاف نہیں جانا. خلاف نہیں جانا. اگر آپ بالفرض ارادہ بدل گیا, وہ کام نہیں کرنا چاہتے, وہ اور بات ہے, لیکن اس کے خلاف نہیں کریں. خلاف نہیں کرنا. جی آپ. السلام علیکم. تشریف رکھیں. وعلیکم السلام. سر ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں لیلۃ القدر کے بارے میں. جی. کہ یہ ہماری مساجد میں جیسے 27ویں شب کو ہی لیلۃ القدر منائی جاتی ہے, تو اس کے بارے میں روایات آئی ہیں زیادہ, یا مطلب ہے کہ محبت کے طور پر یا جو ہمیں, تو اس کے متعلق تھوڑا سا بتا دیجیے. بہت شکریہ, آپ نے سوال کر لیا. میں نے سوچا تھا جب آخری اشرا شروع ہوگا تو چونکہ مسلسل آئیں گے اس پر تفصیل سے بات کروں گا. آسان اور مختصر جواب یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو آخری اشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. طاق راتوں کا مطلب آڈ انگلش میں کہتے ہیں 1, 3, 5, 7, 9, یہ ہمارے ہاں طاق وتر اعداد ہوتے ہیں. تو 21, 23, 25, 27 اور 29 یہ 5 راتیں. یہ شب قدر آخری عشرے میں پوری دنیا میں گھومتی ہے 10 دن مسلسل. اللہ اکبر. 10 دن پوری دنیا میں گھومتی ہے, کیونکہ چاند کی تاریخ کا فرق ہے. میرے ہاں آج طاق رات ہے, دوسرے کے ہاں کل ہوگی. تو یہ گھومتی ہے, کسی جگہ آج ظاہر ہوگی, کسی جگہ کل, کسی جگہ پرسوں. اس کو تلاش کرنا ہے. تو لوگ 27ویں میں کرتے ہیں کیونکہ روایتیں اس کے بارے میں بھی ملتی ہیں, مگر باقی راتوں کو ہلکا نہ سمجھا جائے, ان میں بھی. اور پھر دیکھیں نا آسانی, 1 رات جاگے 1 رات سوئیں, 1 رات جاگیں, اس طرح آسانی کی گئی ہے. باقی تفصیل انشاءاللہ آئے گی. تو پھر یہ مختصر جواب آپ کے لیے. سب فرح بی بی نے اسلام آباد سے سوال کیا ہے کہ اگر کوئی خاتون بیوہ ہو جائیں اور وہ اس وقت 7 ماہ کی حاملہ ہو یا پریگننٹ ہو تو کیا ان کی عدت ہوگی؟ جو پیٹ میں بچہ ہے تو اس کی جو مدت ہوتی ہے, ویٹنگ پیریڈ جس کو عدت کہتے ہیں عربی میں, وہ وضع حمل, بچہ ہونے تک. ٹھیک جی. بھلے 1 دن کی ہو, بھلے 9 مہینے کی ہو, اس وقت تک وہ ان کی ہوگی. مثلا یہ کہ آج شروع ہوئی ہے ویٹنگ پیریڈ اور کل بچہ ہو گیا تو ایک ہی دن میں ختم. ٹھیک ٹھیک. 1 گھنٹہ بھی ہو تو 1 گھنٹے میں ختم. اور اگر پہلا دن ہے اور 9 مہینے ہے تو وہ 9 مہینے عدت ہے. بالکل ٹھیک. جی جی سر. وعلیکم السلام. صاحب میرا ایک دو سوال ہے. کیا بینک میں جاب کرنا جائز ہے؟ دوسرا سوال کہ کسی مقروض کا قرض کیا بذریعہ زکوٰۃ ادا کیا جا سکتا ہے؟ کسی مقروض کا قرض. مقروض کا قرض بالکل. اگر کوئی ایسا مستحق ہے کہ اس پر قرض ہے اور وہ قرض والا جو ہے وہ اس کو بہت تنگ کر رہا ہے اور وہ چاہتا ہے ادا کرنا, اور آپ اس کا قرض ادا کرتے ہیں, تو اس کا جو طریقہ ہے, لیکن آپ کسی کی گردن چھوڑانے میں, کسی کا بیاہ ہو رہا ہے,
گردن چھڑانے سے مطلب یہ کہ کسی طرح اس کو اس الزام سے بری کرانے میں کوئی پیمنٹ کرنی ہے، یہ سب طریقے ہو سکتے ہیں، مگر طریقہ یہ ہے کہ ڈائریکٹ امیر آدمی کے ہاتھ میں پیسہ نہیں دیا جائے گا، پہلے کسی کو تملیغ کرانی ہے پھر ادا ہوگا، یعنی کسی مستحق کو مالک بنا کر۔ پہلا سوال آپ کا بینک کے حوالے سے ہے، بات صرف سیدھی سادی ہے، قرآن اور حدیث نے سود فارسی کا لفظ ہے، ربا عربی کا لفظ ہے، انٹرسٹ، مارک اپ وغیرہ یہ انگلش کے لفظ ہیں، وہ زیادتی جو بدلے سے خالی ہو جس کو سود کہتے ہیں وہ حرام ہے۔ کتنی حرام ہے؟ اللہ سے جنگ، کوئی بیٹا ماں کے ساتھ برا کام کرے کتنا برا سمجھا جاتا ہے، یہ اس سے بھی برا کام۔ اللہ اکبر۔ سود لینا بھی، سود دینا، سود کے لیے آگے راہ کھولنا، لکھنا، یہ ساری چیزیں حدیث میں بیان ہوئی ہیں، تو فتویٰ اجازت نہیں دیتا یا کبھی تقوی اجازت نہیں دیتا، دونوں صورتیں ہوتی ہیں۔ اب بینک کی کون سی نوکری؟ کچھ نوکریاں ایسی ہیں جن میں فتویٰ اجازت دے دے گا، اور تقوی اس صورت میں بھی نہیں دے گا، تو اگر کوئی اور مل جائے، جہاں بھی سود کا کاروبار ہوتا ہے وہ بہتر نہیں ہے، بچیں اس سے، اللہ مہربانی کرے۔ جی صاحب، عائشہ نعیم فیصل آباد سے انہوں نے ایک سوال کیا، وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر میں اپنے سسرال والوں کے ساتھ نہ رہنا چاہوں تو کیا مجھ پر ان کے ساتھ رہنا فرض ہے، اور اس بنیاد پر میرے شوہر نفرت کر سکتے ہیں؟ اصل میں خانگی زندگی باہمی تعاون کا نام ہے، ایک دوسرے سے اچھا کرنا، حسن سلوک۔ مطالبات اگر شروع ہو جائیں تو پھر وہ زندگی نہیں ہوتی، لگتا ہے کوئی ہم لوگ ڈیل کر رہے ہیں۔ جی ڈیل، درست۔ میں اگر مسکرا دوں یا کچھ سہ لوں، میرا کیا چلا جائے گا؟ وہ جو آئی ہے وہ یہ سوچے کہ ٹھیک ہے تو اپنا گھر بار چھوڑ کے آئیے، تجھے آگے مل رہا ہے، پیار بھی مل رہا ہے، عزت بھی مل رہی، ہاں اونچ نیچ اگر یہاں ہو رہی ہے تو اپنے گھر میں بھی ہوتی تھی۔ ماں باپ کے گھر والے سکھ سسرال میں تلاش نہ کر، ان کا دل جیت لے۔ شوہر کو بھی چاہیے، کہتے ہیں جی بیوی جو ہے وہ جنت کی حور، تو پھر پہلے گھر کو جنت بناؤ، بالکل ٹھیک، وہ ماحول دو۔ ٹھیک۔ اگر آنے والی اپنے ساس سسر کی خدمت نہیں کرتی، شرعاً ہم اس کو دباؤ نہیں ڈال سکتے، مگر اس کی بنیاد پر وہ بیٹے کو ماں باپ سے الگ نہیں کر سکتی۔ ہاں اگر وہ ویل آف ہیں، مالدار ہیں، الگ رہائش کا مطالبہ وہ ہو سکتا ہے، ٹھیک، لیکن اس کے ذمے جو ماں باپ کی خدمت کا حق ہے وہ کیوں لے رہی ہے، اس کی گناہ گار کیوں بن رہی ہے؟ بالکل ٹھیک۔ اور ایک نوجوان کے لیے میں کہوں گا، بیویاں 100 مل جائیں گی، ماں باپ نہیں ملیں گے۔ ایسی بیوی جو تمہیں ماں باپ سے دور کر رہی ہے، جب وہ تمہیں تمہارے ماں باپ کا نہیں رہنے دے رہی ہے، سوچ لو وہ تمہیں کہاں لے جائے گی۔ ماں باپ کا بدل کوئی نعمت نہیں، بے شک، سوچ بھی نہیں سکتے، اور کسی طرح بھی ان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن یہاں وہ ماں باپ جو اپنی بہو کو نہیں اپناتے، کیونکہ پیار بڑھ جاتا ہے، ان کو بہو کاٹتی رہتی ہے، لگتا ہے جیسے، وہ بھی درست نہیں ہے۔ جب لائے ہیں اور خود لائے ہیں تو اس کو پیار دیں، اس کو بھی بسائیں، وہ بھی کسی کی آنکھ کا تارا ہے، بالکل ٹھیک، اس کے بھی کوئی ماں باپ، یقین یقین۔ تو یہ باہمی تعاون، باہمی جی مطالبات پہ خوب کہی مولانا صاحب نے، اب آپ اندازہ لگائیں نا، محبت، مسکراہٹ جان دے دیتا ہے بندہ، اور وہ بزرگ کہتے ہیں کہ سب سے قیمتی چیز اگر آپ کسی کے آگے سرنڈر کر سکتے ہیں تو وہ آپ کی ول ہے، تو محبت کا اس سے اچھا تحفہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ حضرت نوزرا کامران صاحب کراچی سے ٹیلی فون لائن پہ، جی السلام علیکم۔ السلام علیکم نور بھائی، کیا جی حال ہے آپ کے؟ وعلیکم السلام، آپ خیریت سے بھیا؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ میرا سوال ہے حضرت صاحب سے، جی
سوال یہ ہے کہ میں بچپن سے اکثر سنتا آیا ہوں کہ نبی معصومین ہیں، نبی معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ یا اس قسم کی خطا سرزد نہیں ہو سکتی. تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر مختلف علماؤں نے قرآن کے تراجم میں اور کتابوں میں مطلب یہ ہے کہ انبیاء کرام کی شایان شان ترجمہ نہیں کیا ہے اور غستاخ یا مطلب خطا کار اس قسم کے الفاظ وہ کرے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ اس طریقے سے کرنا کیسا ہے؟ اور حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں سوال تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے گندم کا جو دانہ کھایا یا مطلب یہ ہے کہ تو اس کی وجہ تخلیق کائنات تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور تھا، یا وہ بھی خطا یا اس میں زمرے میں دیا جائے گا؟ یہ میرا سوال ہے. آپ کا سوال یہ درست ہے کہ قرآن کے جتنے تراجم ہیں سارے جو ملتے ہیں مارکیٹ میں یا انٹرنیٹ پہ یا ٹیلی ویژن پہ، میں تمام ناظرین سے یہ بڑے ہی ادب سے اور درد سے کہہ رہا ہوں کہ قرآن کا ترجمہ وہ لوگ بھی کرنے لگ گئے جنہیں شاید لفظ قرآن کا صیغہ معلوم نہیں ہوگا، یہ نہیں معلوم ہوگا کہ اس لفظ کا اوریجن مادہ کیا ہے. حضرت علی کا فرمان جس کو 18 علوم آتے ہوں وہ قرآن کا ترجمہ کرے. ان 18 علوم کا نام جن کو معلوم نہیں وہ ترجمہ کر رہے ہیں، گاتے گاتے آئے اور قرآن کا ترجمہ کرنے لگ گئے. یہ بہت ذمہ داری کی بات ہے. ہاں، آپ کسی کی بات ذمہ داری سے لکھی ہوئی دہرا رہے ہیں وہ اور بات ہے، مگر خود کر رہے ہیں تو آپ کو اہلیت ہے نہیں ہے. قرآن کا ترجمہ کرنا آسان نہیں ہے. جنہوں نے کیے ہیں وہ ذمہ دار ہیں، کیونکہ اگر ان کی وجہ سے کوئی گمراہ ہو رہا ہے تو وہ بھی اس کے اصل باعث ہے. نبی تمام جتنے اللہ کے نبی ہیں اعلان نبوت سے پہلے اور بعد ہر صغیرہ کبیرہ گناہ سے بری ہیں، معصوم ہیں. جو نبی کو گناہ گار کہتا ہے خود کو مسلمان نہیں کہلا سکتا. میں صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں، نبی کو گناہ گار کہنے ماننے سمجھنے والا خود کو مومن یا مسلمان کہلا ہی نہیں سکتا، بھلے لاکھ سمجھتا رہے. کیونکہ جن کی تعظیم ایمان کی جان ہے، جب ان کی تعظیم نہیں ہوئی تو پھر ہمیں کچھ بھی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. جنہوں نے غلط ترجمے کیے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے، ان کے آگے لوگوں کو ایسے ترجمے نہ لیے جائیں. اس حوالے سے بہت تفصیل ہے، میں نے مختصراً بات کی ہے. کبھی یہ موضوع اگر آپ مجھ سے تھوڑا سا ٹائم دیں تو میں تفصیل بیان کر دوں. انشاءاللہ. وقت آپ کا سوال تھا بیبی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ قرآن شریف میں ہر صورت بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نام سے شروع ہوتی ہے، لیکن سورہ توبہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے. اس کی وجہ کیا ہے، اور اگر پڑھ لیا جائے تو کیا کوئی گناہ ہوگا؟ بتا چکا ہوں، شاید آپ اس وقت نہیں تھی، آپ نے نہیں سنا. قرآن اگر آپ نے کھول کر سورہ توبہ سے ہی تلاوت شروع کرنی ہے تو آپ بسم اللہ پڑھیں گی. اعوذ باللہ تو لازمی پڑھنی ہے، بسم اللہ بھی پڑھیں گی. اور اگر پڑھتے آ رہے ہیں، مسلسل پڑھتے جا رہے ہیں اور سورہ توبہ آ گئی، پھر بسم اللہ نہیں پڑھیں گے.